السلام علیکم. آج پوری قوم کو بہت سی مبارکباد. یہ لمحہ جو ہے یہ مبارکباد کا بھی ہے اور اگر دیکھا جائے تو ایک لمحہ فکریہ بھی ہے. میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں کہ دو ملکوں کے درمیان ایک ایسے ملک جو کہ ایٹامک پاور جو ہے دنیا میں رکھتے ہیں اور ان کی آپس میں 3 دن تک جنگ ہوئی اور 3 دن کے بعد آخر آج کے دن دونوں ملکوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں سیز فائر کرنا چاہیے. عدنان بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور عدنان بٹ صاحب ہمیشہ ہی دونوں ملکوں کے حوالے سے مختلف پروگرامز کر چکے ہیں جس کے اوپر آپ کی گہری نظر ہے. خاص طور پہ انڈیا کے حوالے سے آپ نے بہت سے ایسے پروگرام کیے جو کہ انڈیا کے سننے دیکھنے والوں میں بہت مقبول ہوئے. السلام علیکم عدنان بٹ صاحب. بٹ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی بالکل. بہت سی مبارکباد کہ الحمدللہ امن جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے. تو آج دوبارہ سے 3 دن کے ایک اذیت ناک سفر کے بعد دوبارہ ہم ایک امن کے مقام پہ کھڑے ہیں. جی عثمان بٹ صاحب 3 دن کی اذیت ناک یہ جو سچویشن ہے یہ اختتام پذیر ہو رہی ہے تو اس میں ہم پاکستان کی عوام اور ہندوستان کی عوام کو خصوصی طور پر مبارکباد دیتے ہیں. ایڈن گارڈن ٹائمز کافی سالوں سے ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے. اس کی ویورشپ میں پاکستانی ویورز کے ساتھ ساتھ ہندوستان سے ایک بڑی تعداد ایڈن گارڈن کو دیکھتی ہے اور ہم نے ہمیشہ سے امن کی بات کی ہے, پیس کی بات کی ہے, شانتی کی بات کی ہے. اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جب 2 بڑی طاقتیں ہندوستان اور پاکستان, کچھ فیکٹس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. ہندوستان دنیا کی 4تھی بڑی پاور, آرمی پاور, اور پاکستان بھی غالباً 8ویں 9ویں نمبر پہ آتی ہے. بس دیکھیں عثمان صاحب کدھر 1 ارب اور 25-30 کروڑ اور ایک طرف خالی 25 کروڑ, کدھر خالی 25 کروڑ. اگر آپ تعداد کے حساب سے دیکھیں تو مقابلہ بنتا ہے ان دونوں میں؟ نہیں, بالکل نہیں بنتا, چونکہ ایک بہت بڑا دنیا کے بڑے ملکوں میں ایک ملک ہے, اس کی معیشت بڑی ہے, اس کی دفاعی نظام بڑے ہیں, اس کی اکانومی بڑی مضبوط ہے. ہم ظاہر ہے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں اور بڑی مدت سے ہم دہشت گردی کا شکار ہیں. اور پاکستان کے ساتھ جس طرح سے دہشت گردی کی 2 سے 3 بلکہ 4 دہائیاں میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے میں نے دہشت گردی ہی دیکھی. دیکھیے یقیناً اور اس کے بعد جب یہ دہشت گردی کہا جاتا ہے تو پاکستان دہشت گرد کنٹری نہیں ہے. ہم بارہا کہہ چکے ہیں ہم دہشت گرد کے شکار ہیں, ہم دہشت گردی کا شکار ہیں. اگر ہندوستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے تو وہ عوام دہشت گرد نہیں ہے. یہ مختلف ایجنسیز یہ کاروائی کرتی ہیں, جو ملک کے دشمن عناصر ہوتے ہیں وہ یہ ساری ورکنگ کرتے ہیں. کہ 2 بڑی آرمیز, ایک ہندوستان آرمی جو دنیا کی 4تھی بڑی, امریکہ اور رشیا اور چائنا کے بعد نمبر اس کا آتا ہے. جی جی. اور پاکستان تعداد میں بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے باوجود ایٹامک پاورز میں اگر دیکھیں تو یہ ہندوستان کے برابر نہیں بلکہ تھوڑا سا اس کو سبقت حاصل ہے. اگر آپ ورلڈ رینکنگ نکالیں تو 7ویں نمبر پہ پاکستان آتا ہے اور غالباً 6 نمبر پہ پاکستان آتا ہے اور 7ویں نمبر پہ ہندوستان آتا ہے. پھر پاکستان کی ایئر فورس ہندوستان کی ایئر فورس کے مقابلے میں اس کا کمپیریزن کریں, کمپیریزن نہیں عثمان صاحب نہیں بنتا. ایک طرف جو ہندوستان آرمی ہے اس کی تعداد جو حاضر سروس ان کے جو افرادی قوت ہے 12 لاکھ اور 11 لاکھ ان کے ریزرو فوجی, ان کی مطلب پاکستان کی 5,60,000 حاضر سروس اور 5.5 لاکھ ریزرو فوجی. کمپٹیشن بنتا ہے. یعنی پاکستان ہر لحاظ سے اس کے بعد جو ان کا جو دفاعی بجٹ ہے اس کے مقابلے میں پاکستان کا دفاعی بجٹ نہ ہونے کے برابر ہے. ایسا ہی ہے. تو اس صورتحال میں جب یہ دونوں آپس میں مقابلے پہ آ گئے ہیں پہلگام کے واقعے کے بعد یہ معاملہ, پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا ایک بہت بڑی کنٹری ہے اور اس کنٹری میں پہلگام کے واقعے کے بعد فوری 3 دن کے بعد جنگ کو وارد کر دینا, جب پاکستان نے بار بار بولا کہ ہمیں آپ ثبوت پیش کریں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ, عالمی عدالتیں موجود ہیں, عالمی جو ہے وہ وہاں پہ فیصلے ہو سکتے ہیں. اب جب ٹرمپ صاحب بیچ میں شامل ہو کے تو صلح کروا رہے ہیں تو یہ پہلے بھی ثبوت آ سکتے تھے. اب دیکھیں نا, سمتاس معاہدہ دوبارہ بحال ہوا ہے, اس کا ٹرمپ کا فون آتا ہے, ٹرمپ دونوں کنٹریز کو کہتا ہے کہ 4:30 بجے آج کی تاریخ میں سیز فائر ہوا ہے, اور ساتھ ہی سمتاس معاہدہ. میں ایک بات دیکھ رہا تھا کہ اگر یہی کام انڈیا
پہلے کر لیتا. مطلب اب کون سے ایسے چیزیں مل گئی ہیں کہ دونوں ملکوں کے لیے بہتری آ گئی ہے؟ عثمان صاحب پہلگام واقعہ کے بعد ہندوستان میں تیش تھا, غصہ تھا, اور اس کے بعد ان کی عوام جو تھی ان کا بے شمار پریشر تھا ہندوستانی حکومت کے اوپر, ان کی فوج کے اوپر. اس کے بعد انہوں نے کمی نہیں کی, پاکستان کے اندر انہوں نے پاکستان کی سالمیت کو للکارا, 9 جگہوں کے اوپر اٹیک کیے. اور جب اٹیک ہو رہے تھے تو یوں تھا کہ جیسے شہر میں ان کے ڈرون آ گئے. وہ تو پاکستان کی جو پہلا اٹیک میزائلز کا اٹیک مریدکے میں ہوا ہے, مریدکے میں ہوا ہے, احمد پور شرقیہ میں ہوا ہے. اس کے بعد کوٹلی لوہارا میں ان کے ڈرون آئے ہیں, ڈرونز آئے ہیں. تو جب یہ اٹیکس ہوئے ہیں تو ان اٹیکس کے بعد پھر آگے 2 دن وہ ڈرونز جو یہاں پہ آتے رہے ہیں, سیالکوٹ کے اندر بے شمار ڈرونز آئے ہیں. ان ڈرونز نے پاکستان کی وہ جو سالمیت اور پاکستان کی جو ساورینٹی ہے اس کو ٹوٹل بظاہر ڈیمیج کیا ہے. مطلب ہماری ایک بقا کی علامت ہے کہ ہم اپنے فریڈم ہے, ہماری سپیس ہے, اس کے اندر گھس گئے ہیں. وہ جو میزائل ہیں وہ کوئی 10 20 30 روپے 100 200 روپے کے تو نہیں تھے جو میزائل داغے ہندوستان نے. اور اس کے بعد جو ڈرونز ہے, وہ ایک ڈرون کتنی اس کی قیمت ہے. اور اس کے بدلے میں پاکستان نے جب اس کو ریٹیلیٹ کیا ہے تو آج جو پاکستان کا موقف ہے اس کے مطابق کم از کم کو 12 ایئر سپیس ہیں جو ہندوستان کے تباہ کیے گئے ہیں. گو کہ کچھ چیزیں مصدقہ اطلاعات جو ہیں وہ کچھ دیر کے بعد آئیں گی. پاکستان کا الحمدللہ یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان نے اتنی جگہوں پہ اٹیک کیا. پھر ان کا جو ڈیفنس سسٹم S-400 ڈیفنس سسٹم ہے, پٹھان کوٹ ہے, کیا اس کی مالیت بتا رہے تھے؟ میں اس کی بتا رہا تھا $82 بلین. نہیں 1.5 بلین ڈالر. اور میں نے جب اس کو ملٹیپلائی کیا عرب میں تو وہ تقریباً 1300-1400 ارب ڈالر بن رہی ہے. وہ اتنی بڑی مالیت. یعنی یہ آپ ہندوستان کو دیکھیں, پاکستان کو دیکھیں, یہاں پہ بھوک ہے, یہاں پہ جہالت ہے, یہاں پہ پسماندگی ہے, یہاں پہ لوگوں کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہے, ان کو مزدوری ان کو نہیں ملتی, ان کو کاروبار نہیں ملتا. یار کس کام پہ آپ لگے ہوں؟ اب اگر آپ دیکھیں بٹ صاحب, رفائل ایک ایسا نام جو دنیا میں ایک جگہ پہ وہ اس طرح بانٹا گیا ہے, اس کے پرزے جیسے کھیر بانٹی جاتی ہے. یعنی دو اچھا وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے 5 طیارے گرائے ہیں, 3 ان میں سے رفال طیارے ہیں. ہاں. اور آج وہ جو خاتون پائلٹ کو یہاں پہ انہوں نے کیپچر کیا گیا ہے تو رفال طیارہ وہاں پہ گرا ہے. اب ایک رفال طیارہ جو ہے اس کی ویلیو, اس کی قیمت اور اس کے پائلٹ کی ویلیو کس قدر ہوگی, پورے سٹی تعمیر کیے جا سکتے ہیں. تو میں بٹ صاحب آج کے دن آپ کو صرف یہ آپ سے آخری بات پوچھوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 3 دن کی اعصابی جنگ, جسمانی جنگ, معاشی جنگ کے بعد جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں, ویسے یہ ہے کہ دیر آئے درست آئے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ دونوں ملکوں کے لیے اس میں ایک سبق ہے, ایک لیسن ہے. ہندوستان کے لیے یہ لیسن ہے کہ کبھی بھی اپنی طاقت پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. دارا اپنے بڑے پن کا ثبوت دیجئے اور اس طرح کا کردار ادا کیجئے کہ یہ جو ملک جس کو آپ دشمن سمجھتے ہیں اور یہ آپ کو دشمن سمجھتا ہے, اس کی شدت میں کچھ کمی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے ہمیشہ سبق دیتا ہے امن کا. میں رات کو جب جنگ سٹارٹ ہوئی, باقاعدہ اس کا آغاز ہوا, تو اس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن رہا تھا کہ رات کے اندھیرے میں حملہ نہیں کرنا چاہیے, اور پاکستان نے رات کے اندھیرے میں حملہ نہیں کیا, اذانوں کا, فجر کی اذانوں کے وقت کے بعد اٹیک کیا. اور پاکستان کے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ پاکستان اپنی ترقی کی طرف توجہ دے, پاکستان اپنے عوام کے لیونگ سٹینڈرڈ کو بہتر کرنے کی طرف توجہ دے, اپنا دفاع ضرور کرے, لیکن اپنے دفاع کے ساتھ ساتھ ان سارے اپنی کرپشن دور کریں, اپنے ملک کے اندر بہتری لے کے آئیں, اس کے لیونگ سٹینڈرڈ کو بہتر کریں, عوام کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر کریں. بہت شکریہ عدنان بٹ صاحب, آج کے پروگرام میں آپ کو سنا. جی سر, ایک دفعہ پھر بہت ہندوستانی عوام اور پاکستانی عوام کو مبارکباد کہ یہ جنگ جو ہے کسی صورت قابل تعریف نہیں ہے. یہ نقصان کرتی ہے, یہ تکلیف دیتی ہے, یہ دکھ دیتی ہے, یہ غم دیتی ہے, یہ جدائیاں دیتی ہے.
بہت شکریہ بٹ صاحب، آپ نے اتنی خوبصورت باتیں کیں اور امن کی باتیں کیں. میں سامعین دوبارہ سے آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج 4:30 بجے سیز فائر ہو چکا ہے اور جنگ جو ہے وہ رک چکی ہے. خدا نہ کرے کہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہو کہ جس سے دوبارہ ایسے حالات پیدا ہوں. جنگ کبھی بھی کامیابی کی علامت نہیں ہوتی، اور ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے امن قائم کریں. آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہندوستان کی عوام کو یہ کہیں گے کہ آپ بھی اپنے لیڈرز کو یہ بات بتائیں کہ امن بہت ضروری ہے. پاکستان کی عوام اس وقت خوشیاں منا رہی ہے کہ انہوں نے کامیابی حاصل کی اور ایک بڑے ملک کے ساتھ مقابلہ کر کے اس کو مجبور کیا کہ وہ سیز فائر پہ آئے، اور عالمی طاقتوں نے انوالو ہو کے اس کو روکا. کہ خال جنگ نہیں ہے، امن ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.